اسی طرح یہ ہے کہ عورت کے مزاج کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے بعض اوقات ہٹ درمی یا کوئی ایسی خاص بات کہ جو اس پہ اڑ جاتی ہے، تو اس کو اس سے ہٹانے پہ طاقت صرف نہیں کرنی چاہیے، اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور چونکہ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس طرح پیدا کیا ہے میں نے اور وہ اسی طرح ہوگی اور تمہارا اس میں امتحان ہے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز میں تمہاری مرضی اور تمہارے طریقے کے موافق ہو. تو یہ دراصل مردوں کے لیے ایک امتحان ہے اور اس میں عورت کا فائدہ ہے اور اس کو رعایت یہاں دی گئی کہ اس کے اس موڈ اور اس مزاج کی مرد کو رعایت کرنی چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے ساتھ حسن خلق صرف یہ نہیں کہ مرد اس کو تکلیف نہ دے، یعنی اسے ہرٹ نہ کرے، بلکہ اصل حسن خلق کیا ہے؟ اس کی تکالیف کو برداشت کرے. یہ ہے اعلیٰ درجے کا اخلاق. تکلیف دینا تو درکنار، اگر تکلیف پہنچے تو اس کو بھی برداشت کرے، اس کے غصے اور جوش پر حوصلے سے کام لے، کیونکہ عورت جلدی غصے میں آتی اور اس کا کلام، گفتگو اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جوش پر مبنی ہوتی ہیں، ہوش سے زیادہ. تو ان سب کو برداشت کرنے کے لیے پھر ایک بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ سے سوال و جواب کرتی، یعنی انہیں بولنے کی، بات کرنے کی اجازت تھی، کوشچن کرنے کی اجازت تھی، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ جو کچھ پیش کر رہے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى. لیکن اس کے باوجود آپ کے ازواج مطہرات آپ سے ہر طرح کے سوال کر لیا کرتی. بعض دین کے احکامات کے بارے میں بھی آپ سے حکمت یا وجہ معلوم کرتی، اور کوئی ان میں سے سارا دن آپ سے نہ بولتی، ناراض ہو جاتی. اور یہ حدیث مشہور ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کے مزاج میں ہے، ناراض ہو جانا، خفا رہنا، اور مرد کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ حوصلے سے کام لے اور اس چیز کو برداشت کرے. چوتھی یہ کہ اس سے ہنسی مذاق کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو نے کنواری سے کیوں نہ نکاح کیا کہ تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی، یعنی باہم دونوں کے درمیان بے تکلفی ہونی چاہیے. البتہ ان باتوں کی ایک حد ہونی چاہیے. عورت سے اتنا نہ کھلے کہ مرد کی حابت ہی جاتی رہے. اس میں اعتدال کو ملحوظ رکھے، کیونکہ بہرحال اللہ نے مرد کو قوام بنایا، گھر کا ذمہ دار بنایا، اور اس کا اپنا ایک مقام ہے. فرینکنس اور فری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسرے کے مقام مرتبے سے اس کو پامال کر کے روند کے آگے بڑھ جائے کہ میں تو، یعنی اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. سے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. تو صحیح حدیث میں ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے. اب یہ ہے کہ پسلی سے کیسے پیدا ہوئی، تو ہم نے تو پیدا نہیں کیا نا کہ ہمیں پتا ہو، اور نہ ہمیں پوری طرح ایکسپلین کیا گیا، بس ہمیں بتا دیا گیا اور ہمیں ماننا ہے. اور بعض اوقات یہ کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جسم میں باقی ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھی ہیں، یعنی عمومی طور پر جیسے ہاتھ کی ہڈیاں ہیں، بازو کی ہیں، ٹانگوں کی ہیں، پاؤں وغیرہ، لیکن اس کے مقابلے میں جو پسلی ہے اس کے اندر ایک کرو ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح عورت کا معاملہ بھی. تو کہا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا، کیونکہ پسلی کا حسن ٹیڑھا ہونے میں ہے، اس کا حسن سیدھا ہونے میں نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اگر پسلی کی ہڈیاں سیدھی ہو جائیں تو پھر حال کیا ہو، یعنی ان کے ٹیڑھا ہونے میں ہی انسان کے اندر کے تمام اعضاء جو ان پسلیوں کے اندر ہیں، دل ہے یا پھیپھڑے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، وہ سب پروٹیکٹڈ ہیں. تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے کے اپنے کچھ فائدے ہیں. تو اگر کوئی شخص پسلی کو سیدھا کرنے پہ لگ جائے گا تو اس کو فائدہ کوئی نہیں.